السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی خیریت؟ الحمدللہ۔ جی کشمیر میں کہاں رہتے ہو آپ؟ کشمیر میں ہم ڈسٹرکٹ بانڈی پورہ ہوتا ہے۔ اچھا، دارالعلوم رحیمیہ آپ سنا ہی ہوگا۔ ہاں ہاں، مفتی شیخ الحدیث مفتی نذیر احمد قاسم جی جی، یا اسی علاقے۔ اچھا ماشاء اللہ، مفتی نذیر صاحب کے یہاں کا علاقے میں۔ جی کیا نام ہے حضرت آپ؟ جی، میرا نام کامران۔ کامران۔ جی چلیے فرمائیے، آپ کہہ رہے تھے کہ آپ نے مولانا سعد صاحب پہ کامنٹ غلط کیا ہے۔ جی، آپ نے اس سے یہ کہا تھا کہ یہ گمراہ فرقہ ہے، اس لیے میں تھوڑا اصلاح کے لیے آپ سے رابطہ کیا۔ اچھا ماشاء اللہ، میں نے یہ لکھا تھا گمراہ فرقہ ہے، میں نے یہ لکھا تھا اس پہ کہ یہ گمراہی کے راستے پر ہے۔ جی تو یہ جو بات میں نے کہی تھی وہ دارالعلوم کے فتوے میں بھی لکھی ہے کہ مولانا سعد صاحب انبیاء کی شان میں بیعت بھی کرتے ہیں، اہل سنت والجماعت سے ہٹتے جا رہے ہیں، تفصیل بھی ضائع کرتے ہیں، جو بلا شبہ گمراہی کا راستہ ہے۔ یہ دارالعلوم کے فتوے میں لکھا ہے۔ تو میں نے دارالعلوم کو جو فتوی میں لکھا ہے وہی میں نے اس پہ لکھا تھا، ان کا جو بیان ڈال رکھا تھا کس نے، وہ فیس بک پر۔ جی جی سمجھے نہیں آپ؟ جی جی جی، آپ بتائیے۔ میں کہہ رہا ہوں آپ کی آواز کم آ رہی ہے کہ نیٹ ورک کی پرابلم ہوگی اس لیے تھوڑا۔ ہاں، میں کہہ رہا ہوں کہ دارالعلوم کے فتویٰ جو نکلا ہے نا مولانا سعد کے خلاف 2016 میں، جی تو اس میں لکھا ہے کہ مولانا سعد صاحب اہل سنت والجماعت سے ہٹتے جا رہے ہیں، تفصیل بھی ضائع کرتے ہیں، قرآن حدیث کی تشریح غلط کرتے ہیں، وہ انبیاء کی شان میں بیعت بھی کرتے ہیں، تو اہل سنت والجماعت سے ہٹتے جا رہے ہیں۔ تو اس میں لکھا ہے کہ بلا شبہ جو گمراہی کا راستہ ہے، وہی میں نے اس میں لکھا تھا کہ مولانا سعد صاحب گمراہی کے راستے پر ہیں۔ تو اس میں آپ نے بولا کہ آپ نے کامنٹ غلط کیا ہے۔ جی، پھر ہم اگر اس راستے پر چلتے، یعنی کہ ہمارا ایک مرکز یہاں ہے سوپور میں، جی وہاں اس کا کنیکشن جو ہے نا وہ نظام الدین کے ساتھ ہے، جی جی پھر اس میں وسط دینا یا ان کے ساتھ چلنا تو غلط ہوگا۔ جی بالکل غلط ہوگا، ہوں، جی بالکل غلط ہوگا۔ جو آدمی نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ جی جی، ہمارے یہاں دیوبند سے فارغ ہوئے نا مفتیان کرام، جی 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 وہ بھی وہاں پر آتے ہیں، ہاں وہ بھی وہاں پر جماعتوں کے ساتھ جاتے ہیں یا مشورے میں آتے ہیں۔ جی جی، دیکھیے ہمارے لیے کوئی اگر فارغ ہوا ہے دارالعلوم دیوبند سے، ایسے تو بہت سارے لوگ ملیں گے آپ کو، اور اسی میں نہیں ہر فرقے میں مل جائیں گے آپ کو ایسے لوگ جو عالم ہیں، دین کے جاننے والے ہیں، سمجھ گئے۔ دیکھو بریلی میں جائیے آپ، وہاں بھی کچھ علماء ملیں گے آپ کو، اور دوسرے فرقے میں جائیے اہل حدیث کے میں جائیے، وہاں بھی کچھ نہ کچھ عالم ملیں گے۔ قادیانی میں جو فرقہ بنایا ہے وہ بھی اس میں بھی کچھ عالم تھے شروع میں، تو اس طرح سب فرقوں میں کچھ نہ کچھ عالم ملیں گے آپ کو۔ لیکن دیوبند دارالعلوم کیا کہہ رہا ہے یہ ہمیں دیکھنا ہے، کیونکہ ہمارا علمی مرکز جو ہے اہل سنت والجماعت وہ علماء دیوبند، یہ نہیں مانتے آپ؟ جی، اہل سنت والجماعت میں سے علماء دیوبند کو مانتے ہو نہیں؟ جی 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 مانتے جی، اور یہی ام المدارس ہے، اور مظاہر علوم نے بھی اس فتوے کی تصدیق کی ہے کہ ہم بھی اس جو ہے موقف پر دارالعلوم دیوبند کے ساتھ میں ہیں۔ جی، اس لیے ان کی تعداد کو بڑھانا، ان کے اجتماع میں شرکت کرنا، جو آدمی گمراہی کے راستے پر چل رہا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ جی جی جی، اس لیے میں نے آپ سے رابطہ کیا تھا کہ میں بھی مرکز سوپور جاتا ہوں، ان کے ساتھ وقت دیتا ہوں، اس لیے میں خود کی اصلاح کے لیے میں نے آپ سے کہا کی کہ کیا مجھے وہاں جانا جائز ہے یا نہیں جا سکتا۔ بس آپ اس لیے اب آئندہ مت جائیے، آپ ایسے مرکز میں جانا صحیح نہیں ہے۔ دیکھیے
ہمارا اصل جو ہے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، نہ علماء کو نہ کسی کو مولانا صاحب سے. وہ بیانات ان کے بے شمار ایسے ہیں جو قرآن حدیث کی روشنی سے یعنی قرآن حدیث کی روشنی میں اگر ان کو دیکھا گیا تو بالکل غلط ہے. اور علماء نے جو ہے کیا نام ان کے بیانات جو ہوئے ہیں ان کی پکڑ کی ہے کہ یہ غلط بیانات کر رہے ہیں، قرآن حدیث کی تشریح غلط کرتے ہیں. وہ ابھی بھی محتمم صاحب ہمارے دارالعلوم کے مفتی ابوالقاسم صاحب نے یعنی 2 فروری میں 2023 میں ہی ان کے ایک بیان کی تردید کی ہے. انہوں نے ایک بیان دیا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، اور وہ خود جنگل جاتے، لکڑیاں لاتے، ان کو کاٹ کے جلانے قابل بناتے، ان کو فروخت کرتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر روزانہ 11 گھروں میں تازہ گوشت پہنچاتے تھے. پھر محتمم صاحب نے کہا ہے کہ دیکھو وہ پڑھ رہے تھے وہی حدیث کہ یہاں تو یہ لکھا ہے کہ وہاں تو فقر اور فاقے رہتے تھے اللہ کے نبی گھروں میں، اور انہوں نے بیان کیا ہے کہ روزانہ تازہ گوشت پہنچاتے تھے. تو یہ تحریف ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے ایسی باتوں سے. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ عوام کو علماء سے مدارس سے دور کر دو، کوئی بھی آئے ان کو اچک کے لے جائے، کسی بھی فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے پھر. جی حضرت. جی تو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ اب وہاں مت جائیے اور بس وہاں جانا بند کر دیجئے. دین مقصود ہے، دیکھو کام اصل مقصود نہیں ہے، کام دوسرے رخ پر بھی ہو رہا ہے، شورا والوں کا بھی کام ہو رہا ہے. کل کو اگر وہ غلط بات بولتے ہیں تو ان کا بھی ساتھ چھوڑ دیا جائے گا یا نہیں؟ اصل تو قرآن حدیث ہے، اصل تو شریعت ہے، اصل تو دین مقصود ہے کام سے. جی اس سے اور ایک مرکز ہے یہاں پر تھوڑا دور ہی ہے اس سے، وہ شورا کا مرکز ہے. جی کیا میں وہاں جا سکتا ہوں؟ جی آپ وہاں جائیے، ماشاءاللہ وہاں علماء کی نگرانی میں کام ہوتا ہوگا، وہاں پہ جڑیے آپ انشاءاللہ. اور وہاں نہیں سب اللہ کا فضل ہے، ساری دنیا میں الحمدللہ کام ہو رہا ہے. اور علماء اکرام کی جو ہمارے بڑے بزرگ ہیں جنہوں نے ہمارے اکابرین کو دیکھا ہے، ان کی صحبت میں رہے ہیں، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے بھی کام کیا ہے، ساری دنیا میں پہنچا ہے، کسی نے بھی انگلی نہیں اٹھائی ہے. ابھی میں نے آپ کے پاس دیکھو مولانا عمر پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیان کی کلپ بھیجی ہے. اتنی قیمتی بات کی انہوں نے کہ ہم قرآن کی آیت پڑھی نا انہوں نے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی جی پہنچا دیجئے، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کی تشریح اور اس کی تفسیر تو علماء کرام بتائیں گے، کیونکہ ہمارے کام میں مسائل بتانا نہیں ہے. ہمیں تو صرف 6 نمبر دیے گئے ہیں، ان کے دائرے میں رہنا ہے، موٹی موٹی بات کرنی ہے. ایمان کا مذاکرہ، نماز کا مذاکرہ، قرآن کے فضائل، نماز کے فضائل، ذکر کے فضائل، اکرام کرنا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے، ان سارے دائرے میں رکھا گیا ہے. لیکن اب اس سے باہر نکل گئے ہیں، ایسی ایسی باتیں ہونے لگی ہیں جو قرآن حدیث میں کہیں نہیں ہیں. تو بجائے یہ تو دین پھیلنے کے، دین سیکھنے کے دوسری چیز پھیل جائے گی، بجائے ثواب کے گناہ ہو جائے گا. اور ایسی حدیثیں جو کہیں کتاب میں نہیں لکھی ہیں کسی بھی حدیث میں، اور اس کو حدیث بیان کر کے آگے چلا رہے ہیں، تو یہ تو جھوٹ ہو جائے گا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری طرف سے جو جھوٹی حدیث بیان کریں تو اس کا اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیں. تو امت کے اندر غلط عقائد پھیل رہے تھے، غلط حدیثیں پھیل رہی تھی، اس لیے دارالعلوم نے یہ بہت اچھا قدم اٹھایا ہے، اس کو روکا گیا. اب سب احتیاط کے ساتھ چل رہے ہیں، پوچھ کر چل رہے ہیں، ورنہ تو پوچھتے ہی نہیں تھے. 4 مہینے لگ گئے، بیان تقریر کرنا آ گئی تو علماء کو بھی کچھ نہیں سمجھتے تھے. اس لیے ہماری گزارش ہے ماشاءاللہ آپ سے، آپ کی بات سمجھ میں آئی ہے، آپ وہاں مرکز میں جانا بند کر دیجئے. جو شورا کا مرکز دور ہے کوئی بات نہیں، ہمارا زیادہ جان مال لگ جائے گا، وہ ہمارے لیے قیمتی ہوگا، لیکن ہم صحیح مرکز میں جائیں گے جہاں سے ہمیں صحیح رہبری ملتی ہو. مرکز کہتے ہیں اس کو جہاں سے دین پھیلتا ہو، اور جہاں سے قرآن حدیث کے خلاف باتیں پھیلتی ہو وہ مرکز نہیں رہتا. پھر صحیح ہے نہیں؟ جی صحیح ہے. ٹھیک ہے حضرت. جی ٹھیک ہے. اور باقی میں انشاءاللہ آپ کے پاس وہ فتوی اگر نہیں ہے تو دارالعلوم کا فتوی وغیرہ بھیجوں گا. جی ٹھیک. میں آپ کا نمبر سیو کرتا ہوں، گروپ میں ڈال دیتا ہوں، اس میں سب چیزیں آتی رہتی ہیں. آپ میرا نمبر سیو رکھیں. جی بہت کوئی مسئلہ آئے گا تو آپ سے پوچھیں گے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. دعا کی درخواست ہے، جمعہ کا وقت تیاری کرنی ہے انشاءاللہ. پھر بات کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.